حاضرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو عید سعید کی ڈھیروں مبارکباد۔ آج کی یہ نشست جو شمس الدین ساقی ادیبی صاحب کے مکان پہ منعقد کی گئی ہے، یہ نشست برائے سال ثواب حافظ محمد عمر صاحب، مولانا منظمہ صاحب قمر مبارک پوری، مولانا محمد اسلم مصباحی، الحاج عبدالعزیز صاحب برقی اور ڈاکٹر فضل الرحمان شرر مبارک پوری۔ ان حضرات کے ایصال ثواب میں، ان کی یاد میں یہ نعتیہ غیر قرعی نشست منعقد کی گئی ہے۔ میں شمس الدین بھائی کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اسلاف کو یاد کیا اور ان کی یاد میں یہ پاک و پاکیزہ محفل منعقد کی۔ ہمارے اسلاف کے طریقے پر، اپنے قدماء کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں اس بابرکت محفل کے بابرکت آغاز کے لیے تلاوت کلام الہی کے لیے میں التماس کروں گا جناب عبدالخبیر دانش مبارک پوری سے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت محفل کا بابرکت آغاز کریں۔ عبدالخبیر دانش مبارک۔ لوہا منگا کے رکھ دے اوپر۔ ارے ابا کور کرنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔
لبیں دیتا ہوا ہر دور کے رجحان میں آیا، لبیں دیتا ہوا ہر دور کے رجحان میں آیا، ہزاروں رنگ میں وہ دل کے روشن دان میں آیا، ہزاروں رنگ میں وہ دل کے روشن دان میں آیا، اسی کا نام پیدا ہوتے پہلے کان میں آیا، اسی کا نام پیدا ہوتے پہلے کان میں آیا، سبھی آئے مگر ایسا کوئی انسان نہ آیا، سبھی آئے مگر ایسا کوئی انسان نہ آیا، فرشتے رفیق بھائی فرشتے پر سمیٹے، فرشتے پر سمیٹے، فرشتے احتیاطاً پر سمیٹے ہٹ گئے رن سے، احتیاطاً دیکھیے گا، فرشتے احتیاطاً پر سمیٹے ہٹ گئے رن سے، خدا کا شیر لے کر تیگ جب میدان میں، خدا کا شیر لے کر تیگ جب میدان میں آیا۔ حضرات گرامی، اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اس کائنات میں جس کا ذکر رب کے بعد سب سے بلند ہے، اس کے ذکر سے اس محفل کو معطر کیا جا چکا ہے، اور چونکہ یہ محفل قمر مبارک پوری، حافظ محمد عمر مبارک پوری، شرر مصباحی مبارک پوری، محمد اسلم مصباحی اور عبدالعزیز صاحب برکی مبارک پوری کے اس سال میں منعقد کی گئی ہے، لہذا ان کی صفات میں چند کلمات میں عرض کر دوں کہ چونکہ میں بہت زیادہ مولانا قمر صاحب سے قریب تھا، اور میں ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا اور ان سے اکتساب فیض کیا کرتا تھا، واقعی ان کے جیسی شخصیت جسمانی حیثیت سے اور ذہنی حیثیت سے پیدا ہونا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور، اس لیے کہ وہ آدمی بہت بلند پایا قد، ہم جیسے ناقصوں کے بس کی بات نہیں ہے اس کے قد کا اندازہ لگانا، وہ لوگوں کے بیچ رہتا تو عام انسانوں جیسا تھا، لیکن وہ عام انسان تھا نہیں بلکہ عام روش سے، عام لوگوں سے وہ بہت ہٹ کر تھا۔ بارہا ان سے میری گفتگو ہوا کرتی تھی، ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماشاء صاحب میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی یہ جو ذہنی اختراع ہے یہ کب سے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ماشاء صاحب میں پرائمری میں تھا تو جیسے بچے معنی یاد کرتے ہیں تو میں کبھی یاد نہیں کرتا تھا، مجھ سے منشی جی اگر 3 بار اس کا جواب پوچھتے تھے تو میں 3 طرح سے بتاتا تھا، اس لیے کہ میں رکھتا نہیں، تو بچپن سے ہی میری ذہنیت کچھ ایسی ہے عام لوگوں سے ہٹ کے ہے، اور مولانا کی ایک خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ ہماری قوم تعلیم کے لحاظ سے آگے بڑھے، ہمیشہ وہ اس کوشش میں کوشاں رہتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو مشورے دیا کرتے تھے، اور مولانا خود ایک تحریک بھی اپجتی، جیسا کہ مولانا نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں اس تحریک کی اپج ہوں جس تحریک کے بانیوں میں ایوب مبارک پوری اور ڈاکٹر شمیم صاحب کے والد بشیر صاحب مقدم، اس طرح کے لوگ اس تحریک کے بانی تھے، اور اس تحریک میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اسی کا صلہ تھا کہ ڈاکٹر شمیم صاحب کے جتنے بھائی ہیں وہ سب اعلیٰ تعلیمی معیار میں فائز ہیں۔
اور مولانا قمرالزمان نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ میں بھی اسی کی اختراع ہوں، اسی کی اپج ہوں، اگر وہ تاریخ نہ ہوتی تو شاید ہم کو مولانا قمرالزمان تو ملتے لیکن قمر مبارک کو نہیں مل پاتا۔ تو مولانا صاحب کی حیثیت کا اندازہ لگانا ہم جیسے ناقصوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ فراز بھائی، کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں تھا مگر سر جھکائے ملتا تھا، وہ آسماں تھا مگر سر جھکائے ملتا تھا۔ یقیناً وہ بہت ہی خلوص کے ساتھ ہر کسی سے ملتے تھے۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ادیب کے یہاں ایک غم کا ہونا ضروری ہے، یا تو غم دورہ ہو یا تو غم جانا ہو، لیکن میں نے مولانا کی زندگی کے اوراق جب پڑھتے ہیں ارشاد بھائی تو میں نے ان کے وہاں دونوں غم پائے، غم جانا بھی پایا میں نے، غم دورہ بھی پایا، یعنی سارے غم سمٹ کر مولانا کی ذات میں شامل تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے لب کو ہوا نہیں کیا اس بارے میں۔ جب بھی ملتے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ ملتے اور بڑے زندہ دل انسان تھے۔ اور حافظ محمد عمر صاحب کی شاعری برائے عبادت ہوا کرتی۔ میں ان سے جب ملا تو مجھ کو لگا کہ میں کسی صوفی دورہ سے مل رہا ہوں۔ یقیناً وہ انسان جو دل کو دیکھ لیتا تھا اور دلوں کی صفائی کا ہنر جانتا تھا، اس کا نام ہے حافظ محمد عمر۔ انہوں نے اپنے عمل سے، وہ ایک عامل شخص تھے، انہوں نے اپنے عمل سے نہ جانے کتنے لوگوں کی دقتوں کو دور کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کی حاجت روائی کی، اور ہمیشہ وہ جب بھی بات کرتے تو ان کی زبان کھلتی تو عشق نبی میں کھلتی تھی، لیکن ان کی باتوں کا جو تیور تھا اس میں ان کے نام کا اثر بھرپور ہوا کرتا تھا۔ ایک بار اشرفیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا نام عمر ہے، کہنے لگے ہاں، تو کہنے لگے تو اس میں جلال ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ عمر کا رے شمشیر کی طرح سے ہے، عمر کا جو رے ہے یہ خود ایک شمشیر کی طرح سے ہے، تو بہت ہی برجستہ۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ کسی بھی بات منہ پر کہنے کے عادی نہیں، وہ پیٹھ پیچھے کے عادی نہیں تھے، بڑے صاف وہ انسان تھے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو لیکن اگر اس کی کمی ہے اس کے منہ پہ کہتے ہیں۔ اور اسلم مصباحی صاحب ایک بہت ہی اچھے نقیب تھے اپنے وقت کے، اور بڑے ہی سادہ لوح انسان تھے، ساتھ ہی ساتھ شاعرانہ طبیعت کے مالک تھے، اور ان کی بہت زیادہ رہنمائی ہوا کرتی تھی۔ جب جلوس محمدی مبارک پور میں نکلتا تھا تو انہی کی وجہ سے اس جلوس میں رونق ہوا کرتی تھی، کیونکہ جب کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، دستکاری کا دور تھا، اس وقت مولانا نے اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کے ذریعے، کتابت کے ذریعے جھنڈے بلے کا انتظام کیا، جس کی وجہ سے جلوس کی رونق بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور خاص طور سے باضابطہ وہ بزم نعت کے نقیب بھی ہوا کرتے تھے، وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ان سب لوگوں کے جانے کا احساس ہمیں بھرپور ہے، اور ہم اپنے اسلاف کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے قدمہ کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک نام عزیز برقی صاحب کا ہے۔ عزیز برقی صاحب ایک فی البدیع شاعر ہے جس کو کہا جاتا ہے فطری شاعر۔ تو عزیز برقی صاحب ہمارے بیچ سے چلے گئے، یقیناً یہ ان لوگوں کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا وہ خلا پر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج انہی کی یاد میں یہ نشست منعقد کی گئی ہے، اور ان میں جو حال میں سانحہ ہوا وہ فضل الرحمان صاحب شرر مصباحی کا، میں نے فراز صاحب کی پوسٹ پڑھی، یقیناً کافی دکھ ہوا، چونکہ انہوں نے ابھی چند دن پہلے فراز صاحب نے اور رفیق صاحب نے ان سے ملاقاتیں کی تھی، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا۔ یقیناً بہت ہی دل خراش صدمہ
ملت اسلامیہ کو پہنچا ان کے چلے جانے سے ایک ادیب ایک ناقد ہمارے بیچ سے چلا گیا ان لوگوں کے جانے یاد میں اس نشست کا انعقاد کیا گیا اور میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں شمس الدین بھائی کو کہ لوگ فٹ بال کا انعقاد کرتے ہیں یاد میں والی بال کیرم لیکن یہ ایک بابرکت محفل جو برائے ایصال ثواب بھی ہے جو برائے یادگار بھی ہے ہمارے اسلاف کے لیے اس محفل کو منعقد کر کے انہوں نے نہایت ایک اچھا کام کیا ہے. اب میں اپنے اسلاف جن کی یاد میں یہ نشست رکھی گئی ہے ان لوگوں کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے مولانا ارشاد احمد صاحب مصباحی سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ان حضرات کی مولانا قمر صاحب کی خصوصیت سے چونکہ ان لوگوں کی یاد محفل منعقد کی گئی لیکن اس محفل کی مناسبت خصوصیت سے مولانا قمر صاحب سے اس لیے ہے کہ 1 سال پورا ہوا ہے ان کے چلے جانے کے بعد رمضان 10-11 رمضان کی درمیانی شب میں ان کا انتقال ہوا 1 اپریل کو. تو میں التماس کر رہا ہوں مولانا ارشاد احمد صاحب مولا اسلام پورا ارشاد احمد صاحب مصباحی ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں. برادران اسلام، حاضرین محفل، دانشوران کرام، شورا حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی یہ محفل نقیب صاحب کے ذریعے سے معلوم ہو ہی گیا کہ برائے ایصال ثواب منعقد کی گئی. اور اس محفل کو سجانے والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ لوگ اپنے بیٹے کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے باپ کا کرتے ہیں، اپنے بھائی کا کرتے ہیں، لیکن اس محفل کے ذریعے سے ہم ان کے حق میں ایصال ثواب کرنے حاضر آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو زمین سے اٹھا کر چلنا سکھا دیا ہے، جنہوں نے ایک ان پڑھ کو انسان بنا دیا، جنہوں نے انسان کے ہاتھ میں قلم کی طاقت عطا کر دی، اور جنہوں نے شورا کی ایک عظیم جماعت اس مبارک پور ہی نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی عطا کر کے دیا کہ جہاں بھی رہیں گے یہ قلم چلے گا تو قمر مبارک پوری کی یاد آتی رہے گی. قمر تھے اور لوگوں کو قمر بنا کر دنیا سے چلے. چاند کا کام ہی ہے روشنی دینا، اور جو اس کی سائے میں آ جاتا وہ بھی روشن ہو جاتا. تو جو لوگوں نے حضرت کی رفاقت اختیار کیا وہ بھی آج چاند کی طرح روشن ہو گئے.
آج بھی ان کا قلم بولتا ہے، زبان کم بولتی ہے، قلم زیادہ اعلان ہے، اور جو قلم کی طاقت ہے وہ انمٹ ہے، انسان مٹ جاتا ہے لیکن قلم باقی ہے۔ قرآن نے کہا نون والقلم وما یسطرون، قرآن نے کہا قلم کی طاقت اختیار کرو کہ قلم سے جو لکھ دیا جائے گا وہ ہمیشہ باقی ہے۔ ہمارے بیچ شورائے کرام سب سے تو میں متعارف اور بڑے بڑے ادیبی کا تخلص لیے بیٹھے، میرے ہی ہم نام ارشاد مبارک پوری صاحب، میں تو پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے میری، مگر میں نے سنا ہے بارہا چینل کے مادھیم سے، رفیق بھائی ہیں، بلال بھائی اور دیگر شورائے کرام، مجھے 10 سے 15 منٹ ہی بولنا ہے اور نام لوں گا تو اتنی فہرست طویل ہے کہ 15 منٹ اسی میں چلا جائے، اس لیے جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ اپنی جگہ مایا ناز، ہر آدمی اپنے فیلڈ کا سب سے تجربہ کار انسان کرتا ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، اللہ نے سب کو انسان بنایا لیکن جس کے ہاتھ میں قلم دے دیا ہے اسے سب سے بہتر انسان بنایا ہے۔ انسان تو سبھی ہے، بشریت کا لبادہ سبھی کے پاس، لیکن سبھی کے نصیب میں قلم نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا اسے میں نے سکھا دیا۔ کس کے ذریعے سے؟ قلم کی طاقت کے ذریعے سے۔ مجھے نبی کے زمانے کی وہ بات یاد آتی ہے کہ آقا کریم نے جب پہلی بار حکم دیا تھا رفیق بھائی کہ میرے صحابیوں کاتب وحی تھے حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ، کہا کہ جو میری وحی اتر رہی ہے اسے لکھ لیا گیا۔ لفظ لکھنا سننا تھا کہ سب لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ پہلا لفظ سننے میں آ رہا۔ عرب والوں کو اپنے دماغ پر بڑا ناز، اپنی طاقت پہ بڑا ناز کہ جو سنتے تھے یاد کر لیا کرتے تو انہیں لکھنے کی طریقہ نہیں معلوم۔ جب نبی نے کہا لکھ لیا کر تو سب لوگ تعجب سے تو دیکھنے لگے، لیکن حکم تھا نبی کا، حکم تھا کائنات کے دولہا کا، حکم تھا شفیع المذنبین کا، رحمت للعالمین کا، شمس العارفین کا، بدر الدجا کا، شمس الضحیٰ کا، نور الہدیٰ کا، اس کا حکم تھا جس کا حکم ربی، جس کی فریاد، جس کی دعا رب بھی نہیں ٹال سکتا، نہیں ٹالتا تھا، اتنی محبت نبی سے تھی۔ تو نبی نے جب کہا میرے کاتب وحی امیر معاویہ میری باتوں کو لکھ لیا کرو، تو آج نبی آج کا دیکھ رہے تھے کہ اے میرے صحابی میں جو بتا رہا ہوں آج تم ہو کل نہیں رہو گے، جو تمہارے دماغ میں تمہارے ساتھ ختم ہو جانے والا، لیکن جو لکھ دیا جائے گا اور نسل بعد نسل چلتا رہا۔ اور یہی ہوا
جب 70 صحابہ کرام کو یمن کے راستے میں شہید کر دیا گیا تو نبی نے اس پر اور سختی کر دیا، آج کے بعد سے میری ہر بات لکھ لیا جائے، اگر نبی کی باتوں کو، نبی کے قول کو، نبی کے فعل کو، نبی کے اقوال کو، نبی کے کردار کو، نبی کے خصائص کو ہمارے درمیان لکھت روپ میں نہیں ملا ہوتا تو آج بھی ہم جاہل رہ جاتے، ہمارے پاس لکھنے کی طاقت نہ ہوتی، ہمارے پاس نمازوں کا حکم معلوم نہ ہوتا، ہمارے پاس نبی کی سیرت نہیں ہوتی، وہ نبی جو سب سے اعلیٰ نبی ہے، سب سے بہتر نبی ہے اور سب سے نرالے نبی ہے، ان کی باتیں ہمارے درمیان نہیں پہنچ پاتی۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو آج درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلو علیہ سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے ہمیں راستہ دیا۔ آج یہ شورا کی جو جماعت بیٹھی ہے یہ نظر نہیں آتی اگر قلم نہ ہوتا، اگر نبی نے حدیثیں لکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا، یہ شورا کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا کہ کچھ لکھ کر آگے نسل کے لیے چھوڑ جاتے۔ نبی نے طریقہ بھی دیا اور حسان ابن ثابت کو کھڑا کر کے نعت شریف پڑھوا کے اپنی سنت بھی بنا دیا کہ جب بھی نعت کی محفل منعقد ہوگی اے حسان تمہاری سنت ہوگی، اور سننے والا مصطفیٰ ہے، وہ جو سننے والے ہوگے ان کی بھی نبی کی سنت ادا ہوگی۔ ورنہ ہمارے پاس کیا طریقہ؟ کوئی اصول تھا، کوئی اصول حسنہ ہمارے پاس موجود تھا کہ ہم ایسی محفل سجا لیتے، ایسی بابرکت محفل کے ذریعے سے اپنے محرومین کو ایصال ثواب کر لیتے؟ یہ مشکل تھا، اگر مشکل ہی تھا اگر نبی کا حکم نہ ہوتا کہ لکھ لیا جائے۔ تو آج بھی شورا کرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو دنیا سے سبھی کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، سبھی کو جانا ہے، لیکن جو ان کی قلم نے اختراع کیا ہے، ان کے دماغ نے جو اختراع کیا ہے، وہ ضروری ہے کہ ورق کے اوپر آ جانا چاہیے، کاغذ کے اوپر آ جانا چاہیے۔ یہ کاغذ آپ قبر میں رہیں گے لیکن ذکر ہمیشہ اسی کاغذ کے ذریعے سے آج قمر مبارک پوری صاحب کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور اسلم مصباحی صاحب اور جو نام شمار کرائے گئے عزیز برقی صاحب، ان لوگوں کا نام بھی ہے، کام بھی ہے، کتاب بھی ہے، پہچان بھی ہے، شناخت بھی ہے، معرفت بھی ہے، اور استاذ الشعراء بھی ہے، ان کے پیچھے ایک عظیم جماعت ہے۔ یہ سب جو کچھ ان کے پاس آیا انہوں نے قلم کی طاقت کو استعمال میں لایا ہے اور اس قلم کے ذریعے سے ورق پہ لایا ہے۔ آج بھی وہ ورق زندہ ہے، جب ورق زندہ ہے تو صاحب کلام بھی ہمیشہ زندہ ہے۔ تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات، میں نے مولانا قمر مبارک پوری صاحب کے 40ویں کے موقع پر تفصیلی گفتگو کر دیا۔ جب ان کا 40واں منایا جا رہا تھا، آپ فکر مت کریے، ہم سب کا بھی 40واں ہونے والا ہے، اس امید پہ بیٹھیے کہ ہمارا بھی 40واں ہونا ہے، اور ایسی امید لگا کے بال بچوں کو جائیے کہ میں جاؤں تو میرا 40واں ضرور کر دیں، اس لیے کہ 40ویں کی سنت ہمیشہ سے برقرار رہی ہے، نبی کے زمانے سے لے کر نبی کے زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک چلے جائے۔ یہ 40ویں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ 40ویں میں کیا رہے؟ ذکر ہی تو کیا جائے گا، عبادت ہی کے پیغام تو دیے جائیں گے، سیرت ہی تو بیان کی جائے گی، لیکن ثواب ہمیں وہاں ملنے والا ہے۔ تو ایصال ثواب
جو ہم یہاں سے ایصال کر دیں، جو بھیج دیں، جو پارسل کر دیں، جیسے میسیج ہم لوگ سینڈ کر دیا کرتے، اگر وہ ایکسپٹ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ ثواب ہے، اسی کا نام ثواب ہے۔ اگر ہمارا پیغام اور ہمارے ذکر و اذکار اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کیے جائیں تو ثواب نہ بنے گا۔ جب ثواب نہیں بنے گا تو ثواب مرحوم تک پہنچے گا نہیں۔ اس لیے کہ ہم ایصال ثواب کرنے بیٹھے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ثواب کیا جاتا ہے وہ اپنے مرحوم کی روح کو نصر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے خوش نصیبی کی بات کہ آپ قمر مبارک پوری جو مبارک پور ہی تک نہیں بلکہ مبارک پور سے ہٹ کر بھی جدھر دیکھیے ان کی ایک عظیم پہچان بنی ہوئی ہے۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، 1 سال ہو گیا، مگر شورا تو شورا، علماء کی محفل میں بھی ہمیشہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ کوئی تھا مبارک پور میں جس نے مبارک پور کے نوجوانوں کے اندر علم کا شغل پیدا کیا، علم کی پہچان عطا کیا اور اس کی جانب لوگوں کو راغب کیا کہ دیکھو علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ جو علم کے میدان میں، تعلیم و تعلم کے میدان میں آگے جاتا ہے وہی ہمیشہ آگے رہا کرتا ہے، اور جو اس میدان کو چھوڑ دیا کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہی مٹ جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد اس کا کوئی نام نیوا باقی نہیں۔ تو قمر مبارک پوری نے قمر کی وہ نورانیت بکھیری ہے کہ آج ان کے شاگردوں کی لگاتار آپ کو قطار نظر آئے، جن سے دیکھیے کہاں سے فیض یافتہ ہو، قمر مبارک پوری کا در کا غلامی کیا ہے تب جا کے یہ ہنر ہمیں حاصل ہوا، ورنہ اس ہاتھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ کچھ نبی کی نعت لکھ دیتا۔ یہ تو قمر مبارک پوری کے دربار میں ان کے محفل میں بیٹھ کر میں نے سیکھا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے پہچانا ہے نعت ہوتی کیا ہے۔ اور نعت کسی ایرے گہرے کی نہیں ہے بلکہ نعت اس ذات کی جاتی ہے جو بعد خدا سب سے افضل ہے اور اللہ کے بعد کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ان کی نعت پڑھی جائے اور ان کے نعت میں تھوڑا سا بھی کمی آ جائے تو ایمان پہ کلام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب کائنات نے، ہمارے رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو پورے قرآن کو عطا کیا ہے، اور قرآن کی ہر سطر اٹھا کے پڑھیے، ہر سطر میں آپ کو نبی کی نعت نظر آئے گی، کہیں قد جاءکم من اللہ نور نظر آئے گا، کہیں سراجا منیرا نظر آئے گا، کہیں سراجا وہاجا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں نبی کی نعت پڑھا ہے، اور آج بھی ہم نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں کہ یہ رب کا پیغام ہے کہ میں نے بھی نعت پڑھا ہے تو میرے بندے بھی نعت پڑھتے ہیں۔ قرآن کے ہر سطر میں نبی کی نعت پڑھ کر دیکھو محبت کا حصہ۔ تو لہذا قمر مبارک پوری صاحب 2-3 منٹ ہو، قمر مبارک پوری صاحب میں نے ان کی کتاب کا مختصر مطالعہ کیا، سخن وران اعظم، انہیں کتاب ایک جلد میں شائع ابھی فی الحال مختصر میں نے مطالعہ کیا، میری آنکھ کھل گئی پڑھنے کے بعد۔ جو انہوں نے مبارک پور اور اعظم گڑھ کی تاریخ بیان کیا ہے، ایسی مدلل و مفصل تاریخ ملنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسی مدلل تاریخ بیان کر دیا ہے کہ اور کوئی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہی ہمارے پاس نہیں۔
اور پورے اعظم گڑھ جو متحدہ اعظم گڑھ تھا، مئو اعظم گڑھ ملا کر متحدہ مبارک پور اعظم گڑھ شہر تھا، تمام شعراء کرام کو یکجا کر دیا، جسے ہم نہیں جانتے تھے آپ نہیں جانتے، لیکن انہوں نے جب کتاب پر لا کے پیش کر دیا تو سب کی نظر میں آ گیا کہ مبارک پور میں آج ہی شعر و شاعری نہیں ہو رہی ہے، کل بھی ہو رہی تھی، آج سے 10-20 سال پہلے بھی ہو رہی تھی، 25-50 سال پہلے بھی ہو رہی تھی، ہمیشہ ہو رہی تھی۔ اور میں نے میرا دماغ جہاں تک کام کر رہا ہے کہ حضرت نے خود ہی اس کتاب میں لکھا کہ میں نے یہ تاریخ لکھنے کا ارادہ کب کیا تو 80 یا 85 کے دشک میں میرے خیال آ رہا ہے کہ اس دشک میں ارادہ کیا تھا، اس سال میں یہ ارادہ کیا تھا کہ میں مبارک پور کے اور متحدہ اعظم گڑھ کی ایک عظیم شاعروں کی تاریخ لکھ کر پیش کر دوں گا، اور حضرت نے اس پر بے پناہ کام کر کے ہمارے سامنے تاریخ پیش کر دیا کہ ہمارے سامنے سبھی کو لا کر جو پوشیدہ شعراء تھے ان کو لا کر صفحے ہستی کے اوپر اجاگر کر دیا، انہیں روشن کر دیا۔ وہ قمر تھے اور جو قمر چھپ رہے تھے انہیں بھی قمر کی طرح تابندہ روشن۔ کیا بات ہے آپ بہت بڑھیا ماشاءاللہ۔ تو آج اعظم گڑھ کیسے بسا، اعظم شاہ بادشاہ کیسے آیا، اعظم شاہ بادشاہ آیا اس کے نام پر شہر اعظم گڑھ بسایا گیا، اور حتیٰ کہ مبارک پور کی زبانوں کا استعمال کیا ہے جناب، کھیو بھیو ایو جیو، یہ الفاظ بھی سخنوران اعظم گڑھ میں لکھے گئے۔ پھر بعد میں اس کی اردو بھی بتائی حضرت نے کہ کھیو کا مطلب کھاؤ گے، پیو کا مطلب پیو گے، اور ایو کا مطلب آؤ گے، اور جیو کا مطلب جاؤ گے۔ اس طرح سے تفصیلی گفتگو آپ کو مل جائے گی، تفصیلی گفتگو کی ضرورت کا وقت میرے پاس نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک معزز ہستی، ایک شاعر بھی تھے تو ایک عالم دین بھی تھی، ایک شاعر بھی تھے تو ایک نائب رسول بھی تھے، اور ایک شاعر بھی تھے اور وقت کے سب سے بڑے ادیب بھی تھے۔ تو ایسے لوگوں کی شان میں آج قصیدہ خوانی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کا سایہ ہمارے اوپر افغن فرمائے اور سایہ دراز فرمائے، اور دنیا سے تو چلے گئے لیکن ہمیشہ ان کا دستے کرم ہمارے اوپر پڑا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔